عزیزان محترم، ہمارے استاد ڈاکٹر رفیع کہتے ہیں کہ پروردگار نے حضرت ابراہیم کو جب کہا نا اپنی اولاد کو فلانی جگہ چھوڑ کر آ جاؤ، ریگستان تھا، بیابان تھا، کوئی نہیں تھا دور دور تک، اپنی زوجہ اور اپنے بچے کو چھوڑ کر آ گیا. آپ جانتے ساری باتیں، میں بچوں کے لیے تکرار کر رہا ہوں کہ حضرت اسماعیل کو اور اپنی زوجہ کو چھوڑ کر آ گئے. 30 سال بعد گئے اللہ کے حکم سے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی. پھر پروردگار نے کہا کہ ابراہیم لوگوں کو میرے گھر کی حج کی یعنی زیارت کے لیے بولو کہ آئیں. حضرت ابراہیم نے کہا کہ پروردگار میں کس کو کہوں، یہاں تو تھوڑے سے تو لوگ ہیں، ایک آدھ قبیلہ ہے. کہا نہیں، تم فلانے پتھر پہ چڑھے اور کر تم کہو کہ اللہ کی لائیں، لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو حضرت ابراہیم نے کہا، آج آپ دیکھیں اب آپ کتنے مشتاق ہیں آج حج پہ جانے کے لیے، آپ کتنے مشتاق ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح گھوم رہے ہیں. صفا اور مروہ میں اگر ہم صحیح نہ کریں تو ہماری عبادت اور حج قبول نہیں ہے. ان نشانیوں کو کہ جہاں پر بی بی نے اپنے بیٹے کی پانی کے لیے دوڑتی رہیں، پروردگار نے اسے شعار الہی قرار دے دیا کہ یہ میرا شعار ہے، یہ تمہیں کرنا ہے. اب چاہے کوئی پریزیڈنٹ ہو، چاہے کوئی امیر ترین آدمی ہو، چاہے کوئی جتنا بڑا ہو، چاہے کوئی مزدور ہو، سب کو دوڑنا ہے تاکہ تمہارا غرور اور تکبر ختم ہو جائے. سب کو طواف کرنا ہے، چاہے تم جتنے بھی بڑے ہو جاؤ. سب کو ایک ہی لباس پہننا ہے. اپنے سارے لباس، اپنے سارے برانڈڈ کپڑے اتار کر آؤ، صرف 2 ٹکڑوں میں آؤ. اللہم صلی علی محمد. دو ٹکڑوں میں آؤ بس کپڑوں کے، تاکہ میں تمہیں تمہاری حقیقت دکھا سکوں. کھینچ کر ہے کسی کو مجال کے بولے میں حج کرنا چاہ رہا ہوں دوسرے کپڑے پہن کے، نہیں، ہونا ہی نہیں ہے. کوئی بولے کہ میں نہیں کروں گا صفا و مروہ، نہیں کر سکتے. حتیٰ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جو جانور، وہ جو اونٹ تم لے کر آ رہے ہو، وہ شعار اللہ ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے، اس کی بھی حفاظت کرو. کیوں؟ کیونکہ تم نے مینا میں اسے قربان کرنا ہے. ایک اونٹ یا جانور کیوں شعار اللہ ہے؟ کیونکہ شعور درک سے ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نشانی ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس کی حفاظت کرو. اور جس میدان میں 72 اللہ کی نشانیاں جا جائیں اور قربان ہو جائیں تو اس شعار کی کتنی بڑی حفاظت کرنی ہے ہم لوگوں نے. عزیزان محترم، جس ایک پتھر کو پروردگار نے کہا کہ اس کو بوسہ دینا، حجر اسود، ایک کتنا ہم چومنے کے لیے، کتنا زیارت کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. خدا جب چاہتا ہے تو یہی کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میرے رسول نے یہی کہا کہ امام حسین کی محبت مومنین کے قلوب میں وہ حرارت ہے جو ساری زندگی قائم رہنا چاہیے. یہ جو آج کروڑوں کی تعداد میں 40 حسینی پر خاک میں آلودہ، نہ اس کو بھوک کی فکر ہے، نہ وہ لباس کی فکر ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ کسی ملک سے اترا ہے، وہ بس چاہتا ہے کہ میں ذریعے امام حسین تک پہنچ جاؤں. خدا یہ ہے وہ خدا کہ تم میری امام حسین کی زیارت کرو، خدا عرش پہ تمہاری زیارت کرے گا. عزیزان محترم، ملائکہ طواف کر رہے ہیں امام حسین کے حرم کا. یہ وہ قبہ ہے کہ جس کے نیچے ہر دعا قبول ہوتی ہے. کوئی امام ہادی، امام نکی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام مریض ہیں تو امام نے شخص کو بھجوایا کہ ہمارے جد امام حسین کے قبے کے نیچے جا کر میرے لیے دعا کرو جا کر. یہ کیوں ایسا ہے عزیزان محترم؟ تفکر کریں، تھوڑا سا سوچیں کیا کیا حسین نے. جس کی جگہ کی جہاں پر
میرا مولا گرا، خون کے قطرے گرے، اس خاک کو خاک شفا کر دیا، خاک شفا میں بدل دیا اسے۔ جو خاک شفا سے بنی ہوئی سجدگاہ میں نماز پڑھتا ہے 7 حجاب اس کے لیے کھلتے ہیں۔ سفر میں جاؤ تو کہا اپنے ساتھ خاک شفا رکھو، یہ تمہارے سفر میں تمہاری ضامن ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیوں ہے کسی ایک ہی کے لیے؟ اسی لیے میرے چھٹے امام نے فرمایا کہ ہم سب ائمہ سفینہ تو نجات ہیں، یعنی ہم سب نجات کی کشتی ہیں، مگر حسین کی کشتی کی وسعت زیادہ ہے اور حسین کی کشتی کی سرعت بھی زیادہ ہے۔ سوار ہوں، آج کی شب ہے، شب جمعہ ہے، مانگے کہ دماغ مولا ہمیں تنہا نہ چھوڑے، اگر آپ نے ہم پر نگاہ نہیں کی تو ہم پر کون نگاہ کرے گا، اور اگر آپ نے ہمیں نہیں بچایا تو کون بچائے گا؟